میری ماں نے میری تعلیم کے لیے اپنی سونے کی انگوٹھی فروخت کر دی۔ میری بہن کی شادی ہوئی تو ماں نے سونے کے کنگن فروخت کیے اور چھوٹے بھائی کی بیماری کے لیے ماں نے اپنا قیمتی ہار فروخت کر دیا، حتیٰ کہ ماں کے پاس زیورات کا ایک ٹکڑا بھی نہ بچا اور اس نے اولاد کی خاطر سب کچھ بیچ ڈالا۔ میں پڑھائی میں کافی لائق تھا، گریجویشن کی اور ماسٹرز کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر اپلائی کیا۔ خوش قسمتی سے مجھے امریکہ میں اسکالرشپ ملا اور میں وہاں چلا گیا۔ بھائی کو کرکٹ کھیلنے کا جنون تھا، وہ کرکٹ کی دنیا میں آگے جانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ابا کی طرف سے اسے کافی بار مار بھی پڑی تھی۔ آخرکار وہ کرکٹ کی دنیا میں اپنا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور ماں سے الگ رہنے لگا۔ گھر میں صرف میری ماں اور بہن تھی۔ میری بہن کے لیے ایک بڑے بزنس مین کا رشتہ آیا اور بہن اپنے شوہر کے ساتھ برطانیہ چلی گئی۔ ابا کا انتقال ہو چکا تھا اور ماں گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ تیز ہوا کی وجہ سے جب بھی گھر کا دروازہ ذرا سا ہلتا یا پھر کوئی پڑوسی دروازے پر دستک دیتا تو ماں یہی سمجھتی کہ میرے بچے مرنے سے پہلے مجھے ملنے آئے ہیں اور لاٹھی کا سہارا لے کر تیز تیز قدموں کے ساتھ دروازے پر آتی تو مایوس ہو جاتی۔ 20 برس تک جب ماں سے ملنے اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہ آیا تو ماں نے ایک دن گھر کی چھت پر، یہ اس زمانے کی بات ہے جب امجد گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ساتھیوں اور ملازموں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے جاتے تھے، وہ ایک لشکر لے کر شکار پر جاتے تھے۔ ایک دن جب وہ شکار کی نیت سے گھر سے نکلے اور ایک دیہات سے گزرے تو امجد کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ امجد نے زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ پہلے ہی نظر میں وہ لڑکی کے حسن کا دیوانہ ہو چکا تھا، لیکن کیونکہ وہ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس لیے وہ وہاں رک نہیں سکتا تھا۔ امجد نے اپنا سفر جاری رکھا لیکن وہ لڑکی اس کے دل میں بس چکی تھی۔ سارا دن وہ ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلتا مگر اس کے دل پر وہ لڑکی راج کر رہی تھی۔ امجد کے ساتھی بار بار اسے پوچھ رہے تھے کہ خیریت تو ہے؟ جب سے تم ادھر ہمارے ساتھ آئے ہو ایسا محسوس ہوتا ہے تمہارا دھیان کسی اور طرف ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہمیں بتاؤ، اگر کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، ہم تمہارے دوست ہیں۔ امجد نے اپنے دوستوں کو حقیقت نہ بتائی اور بات چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ آخر کب تک چھپا سکتا تھا۔ ہفتے میں 1-2 بار وہ ساتھیوں کے ساتھ شکار کھیلنے تو ضرور جاتا تھا اور بار بار اسی گاؤں سے گزرتا تھا تاکہ اس لڑکی کو دیکھ سکے۔ دوستوں کو جب یقین ہو گیا کہ امجد ایک لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھا ہے تب وہ کھل کر اس کے سامنے آئے اور کہا کہ تم نے ہم سے چھپانے کی بہت کوشش کی لیکن ہم تمہارے دل کا حال جان چکے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اس لڑکی کے بارے میں ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون ہے، کیا شادی شدہ ہے یا پھر اس کی ابھی تک شادی نہیں اور وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ امجد نے دوستوں سے کہا کہ دوستو، اب اگر تمہیں سب معلوم ہو چکا ہے تو میں تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، چاہے وہ جس خاندان سے بھی تعلق رکھتی ہو، امیر ہے یا غریب، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ امجد نے اپنے ایک ساتھی کو اس لڑکی کے بارے میں معلومات معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ 2-3 دن کے بعد اس کے ساتھی امجد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، اس لڑکی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اس کا نام سنبل ہے اور ہمیں اس بات کی امید ہے کہ اس کا باپ اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ یہ سن کر امجد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ بہت خوش تھا اور اسی خوشی میں اس نے اپنے دوستوں کی بہت بڑی دعوت کی۔ اس دعوت میں صرف اس کے محلے اور رشتے دار نہیں تھے بلکہ پورا محلہ اس دعوت میں شریک تھا اور سب کو بنا ہوا گوشت پیش کیا گیا۔ امجد نے اپنے باپ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں فلاں گاؤں کی ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امجد کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے دل کی بات اپنے باپ سے شیئر کی۔ جب امجد کے باپ کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ لڑکی کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، باپ نے بیٹے سے کہا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، جبکہ تحقیق کرنے پر پتہ چلا ہے کہ وہ ایک مہار کی بیٹی ہے، اس کا باپ مٹی کے برتن فروخت کرتا ہے۔ تو اس نے بیٹے سے کہا اب تم خود بتاؤ، اگر ایک مہار کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو بنے گی تو اس معاشرے میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ مگر ان تمام باتوں کے باوجود امجد بضد تھا کہ شادی کروں گا تو صرف سنبل سے کروں گا ورنہ ساری زندگی میں شادی نہیں کروں گا۔ بیٹے کی ضد کے سامنے باپ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور وہ اپنے بیٹے کی بارات لے کر ساتھ والے گاؤں روانہ ہوا۔ امجد آج بہت خوش تھا کیونکہ اس کے دل کی مراد پوری ہونے والی تھی۔ پورے دھوم دھام سے وہ بارات اس گاؤں میں پہنچی اور پھر امجد سنبل کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا، مگر شادی کے پہلے دن امجد پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلا، اس نے جیسے ہی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے جو لڑکی بیٹھی تھی وہ سنبل نہیں بلکہ کوئی اور تھی۔ امجد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور اس نے لڑکی سے پوچھا تم کون ہو؟ لڑکی نے جواب دیا کہ میرا نام سنبل ہے۔
امجد غصے سے چلانے لگا، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میں نے جس لڑکی کو دیکھا تھا وہ تم نہیں ہو۔ دلہن نے جواب دیا، اس بارے میں تو مجھے کچھ علم نہیں کہ آپ نے کس کو دیکھا تھا، مگر میرے والدین نے مجھے یہ ضرور بتایا کہ ایک امیر گھر کے لڑکے نے تجھے پسند کیا ہے اور ہم تمہاری اس کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں۔ امجد بہت غصے میں تھا، مگر اس سے بھی زیادہ غصہ اسے اس وقت آیا جب اسے یہ پتہ چلا کہ دلہن کی ایک ٹانگ چھوٹی اور ایک بڑی ہے اور وہ لنگڑا کر چلتی ہے۔ اس نے گھر میں قیامت برپا کر دی، ایک ایک کر کے گھر کے سارے برتن توڑنے لگا اور چیختا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابا جان، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تھا اور پسند کیا تھا وہ یہ نہیں بلکہ ایک لنگڑی لڑکی کے ساتھ میری شادی کرا دی گئی ہے۔ امجد کے باپ نے جب یہ سنا تو غصے میں پاگل ہونے لگا۔ وہ اس گاؤں کا وڈیرا تھا اور اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر یہ بات اس کے شریکوں تک پہنچ گئی تب وہ اس کا مکمل مذاق اڑائیں گے اور اس کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس نے اپنے بیٹے امجد سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کمہاروں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو ان کو اس دھوکے کی سزا ضرور ملے گی۔ امجد کا باپ اپنے ساتھ ڈھیر سارے بندے لے کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ گاؤں میں پہنچا تو پتہ چلا کہ کمہار وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا، ساتھ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی لے گیا۔ وڈیرے نے اس گاؤں کو اپنی تحویل میں لے لیا اور سارے گاؤں والوں کو پریشان کرنے لگے، جس پر اس گاؤں کے مولوی صاحب آگے بڑھے اور امجد کے باپ سے کہا کہ چودھری صاحب، اس معاملے میں ہمارا قصور نہیں، آپ ایک کمہار کے دھوکے کی سزا سارے گاؤں والوں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ جس پر امجد کے باپ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے گاؤں کو آگ نہ لگاؤں تو مجھے اس کمہار کا پتہ بتاؤ۔ سارے گاؤں والے خصوصاً مولوی صاحب نے کہا، چودھری صاحب، وہ رات کی تاریکی میں یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں اس بارے میں کچھ علم نہیں کہ وہ کہاں ہے، کہاں گیا۔ البتہ ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس کی بیٹی سنبل معذور تھی، بچپن سے ہی اس کی ایک ٹانگ چھوٹی تھی اور اس کے باپ کو یہ پریشانی تھی کہ اس کی بیٹی ساری زندگی گھر میں کنواری نہ بیٹھی رہے۔ اس کے رشتے کی بہت کوشش کی، مگر جو خاندان بھی لڑکی کو دیکھتا تو فوراً رشتے سے انکار کر دیتا۔ حتیٰ کہ کمہار نے یہ بھی کوشش کی کہ اس کی لڑکی کے لیے اگر کسی اپاہج یا معذور شخص کا رشتہ بھی آئے تو وہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے گا، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اپاہج اور معذور نوجوان بھی سنبل سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ شاید ان حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آپ سے دھوکہ کیا۔ آپ کے بیٹے نے جس لڑکی کو پسند کیا وہ سنبل کی چھوٹی بہن تھی اور اس کا نام کنول تھا، لیکن میں خدا کو گواہ بنا کر اور قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ گاؤں کے کسی فرد کو اس بات کا علم نہیں کہ کمہار اپنے خاندان کو لے کر آخر کہاں گیا۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کمہار کے رشتے دار کہاں رہتے ہیں یا پھر اس کے رشتے دار ہیں بھی یا نہیں۔ وڈیرے نے اپنے تمام ملازموں سے کہا کہ اس گاؤں پر کڑی نظر رکھو، کسی بھی شخص کو گاؤں سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ جب تک ہمیں کمہار کے بارے میں پتہ نہیں چل جاتا ہم اس گاؤں کا گیرا ختم نہیں کریں گے۔ بیچارے گاؤں والے بہت پریشان تھے۔ امجد نے اپنے باپ سے کہا کہ اب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے، کیونکہ میں تو اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ امجد کے باپ نے کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم اس لڑکی کو طلاق دو۔ اور پھر دوسرے ہی دن امجد کے ایک ملازم جس کا نام مہربان تھا اسے سنبل کی شادی کرا دی گئی۔ بیچاری سنبل نے کیا ہی قسمت پائی تھی، نہ زبان سے شادی اس کی مرضی سے ہوئی اور نہ ہی اس کے ملازم سے شادی اس کی خواہش تھی۔ وہ تو اپنے والدین کا سہارا بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، جبکہ سنبل اپنے والد کے ساتھ مٹی کے برتن بناتی، سارا دن محنت کرتی، بیچاری یہ سمجھتے ہوئے کہ کہیں ان کے والدین یہ نہ سمجھیں کہ ہماری بیٹی ہم پر بوجھ ہے۔ وہ اس بات سے واقف تھی کہ اس کے والدین اس کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، ہر حال میں اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا کہیں بھی رشتہ نہ ہو سکا۔ سنبل کو اپنے باپ سے نفرت ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ اس کا باپ ہی تھا جو ہر حال میں اس کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب شادی نہ ہو پائی تو فراڈ کا سہارا لیا گیا، یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی بیٹی کی زندگی کیسی گزر رہی ہوگی۔ جہاں اسے اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنا تھا وہاں وہ برباد کر کے چلا گیا۔ مہربان اپنے مالکوں کو تو انکار نہ کر سکا، لیکن وہ دل ہی دل میں اس بات پر غصہ تھا کہ اچانک ایک لنگڑی لڑکی اس کے پلے باندھ دی گئی، لہٰذا وہ سنبل سے سخت نفرت کرنے لگا۔ تقریباً روز سنبل کو تشدد کا نشانہ بناتا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا کہ اگر وڈیرے کو بتانے کی کوشش کی تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بیچاری سنبل ہاتھ جوڑ کر اس کی منت کرتی کہ مجھ پر کسی قسم کا تشدد مت کرو، ہاں البتہ اگر تم مجھے جو کام کہو گے میں کروں گی۔ میرے سگے باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، مگر آپ تو اللہ کا خوف کریں، مگر مہربان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ 1 سال بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا اور سنبل یہی سمجھ رہی تھی کہ بیٹے کی خوشی میں اب مہربان مجھ پر تشدد نہیں کرے گا۔ افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ مہربان نے بیٹے کا نام ساجد رکھا۔ جب ساجد تھوڑا سا بڑا ہوا تو پڑھائی میں بہت لائق تھا، اتنا ذہین تھا کہ وڈیروں کی اولاد سے بھی زیادہ ذہین ثابت ہوا۔ جب بھی کوئی باپ استاد جی سے پوچھتا تو استاد صاحب یہی کہتے کہ ہمارے اسکول میں ساجد سے زیادہ ذہین لڑکا اور کوئی نہیں، جس پر وڈیرا حسد کی آگ میں جلنے لگا
اور وہ کسی صورت میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے ملازموں کی اولاد پڑھ لکھ جائے اور ان کی اولاد سے آگے چلی جائے۔ 10ویں جماعت میں جب ساجد نے پورے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کی تب امجد نے ایک مہربان سے کہا کہ تمہارا بیٹا ساجد اب میٹرک کے بعد پڑھائی نہیں کرے گا، یہ میرا حکم ہے۔ جب یہ بات کسی طرح سنبل کو پتہ چلی کہ اس کا بیٹا ساجد اب میٹرک کے بعد پڑھائی نہیں کرے گا اور یہ خان کا حکم ہے تو اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ اس نے بڑی اذیت ناک زندگی گزاری تھی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اب اس کی اولاد بھی وڈیروں کی۔ مہربان نے دوسرے ہی دن ساجد سے کہا کہ تمہاری تعلیم اب سمجھو مکمل ہو چکی، اب تم میرے ساتھ حویلی جایا کرو تاکہ وہاں کچھ کام سیکھ سکو۔ مگر ساجد نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ میں نے شہر کے کالج میں اپنا ایڈمیشن کروا لیا ہے۔ یہ بات مہربان کو کافی ناگوار گزری۔ اس نے اپنے بیٹے کو بہت مارا اور کہا تم نے ایڈمیشن کیوں کروایا، لیکن تم کالج کیسے جاؤ گے؟ کسی صورت شہر نہیں جانے دوں گا، تمہیں ادھر ہی میرے پاس رہو۔ ساجد اپنی ماں کے سامنے بہت رہا تو سنبل نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ کیا تم تعلیم کی خاطر اپنے کیریئر کی خاطر گھر سے دور رہ سکتے ہو؟ جس پر ساجد نے یہی کہا کہ میں رہ سکتا ہوں، لیکن آپ کی فکر مجھے ہر وقت رہے گی کیونکہ آپ میری ماں ہیں اور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سنبل نے اپنی سونے کی انگوٹھی اپنے بیٹے کے حوالے کی اور کہا بیٹا اس ماں کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ شہر میں ایک پروفیسر صاحب نے ساجد کے اعلیٰ نمبروں کو دیکھتے ہوئے اور اس کی کہانی سننے کے بعد اسے فل سپورٹ کیا اور کہا کہ تجھے میرے گھر میں ہی رہائش ملے گی، بس کسی طرح تم اپنی تعلیم جاری رکھو۔ ساجد نے اپنا مختصر سامان پیک کیا اور گھر سے روانہ ہوا۔ وہ آدھی رات کو گھر سے چلا گیا جبکہ ماں اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر رو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاید اب اس کا بیٹا اس گھر میں دوبارہ آ سکے گا یا نہیں۔ اپنے باپ کے ہوتے ہوئے تو شاید ساجد اس گھر میں نہ آ سکے۔ بیٹے کے چلے جانے کے بعد جب صبح ہوئی تو مہربان نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ ساجد کہاں ہے؟ شروع میں تو سنبل نے لاجمی کا اظہار کیا، لیکن جب اس نے اپنی بیوی پر تشدد کیا تب اس نے بتایا کہ میرا بیٹا گھر چھوڑ کر جا چکا ہے، کیونکہ آپ نے اسے غلام بنانے کی ٹھان لی تھی اور پڑھائی پر پابندی لگا دی تھی، جبکہ میرا بیٹا مزید پڑھنا چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنی بیوی کو بہت مارا، اتنا مارا کہ بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ بیوی کے بے ہوش ہونے کے بعد وہ گھر سے چلا گیا اور بیچاری کو پانی تک نہ پلایا۔ وہ دھوپ میں پڑی رہی۔ پڑوسیوں کی کسی عورت نے دیکھا کہ سنبل بیچاری بے ہوش دھوپ میں پڑی ہے تو اس نے بھاگ کر سنبل کو پانی پلایا اور سایہ دار جگہ پر لے آئی۔ پڑوسن رو رہی تھی اور سنبل سے یہ کہہ رہی تھی کہ ایسے ظالم شخص کو چھوڑ کر تم چلی کیوں نہیں جاتی؟ جس پر سنبل نے رو کر کہا آپ مجھے بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں، میرے اپنے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، خاص کر میرے باپ نے مجھ پر جو ظلم کیا، میں اپنے باپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اگر میں اس پر اتنا ہی بوجھ تھی تو مجھے خود مار ڈالتے، مگر مجھے ظالموں کے حوالے تو نہ کرتے۔ ساجد پروفیسر صاحب کے گھر رہنے لگا۔ پروفیسر صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں جبکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ پڑھائی میں لائق ہونے کی وجہ سے اور اچھی عطاعت کا مالک ہونے کی وجہ سے پروفیسر نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، اس کی پڑھائی کے سارے اخراجات برداشت کیے اور اب جب ساجد بڑا ہوا تو پروفیسر نے اپنی بیٹے کی شادی ساجد سے کر دی۔ ساجد کی زندگی سنور چکی تھی لیکن اسے بار بار اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر مہربان کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ امجد نے ساجد پر چوری کا جھوٹا مقدمہ درج کیا ہوا تھا۔ اس نے چوری کا جھوٹا مقدمہ ساجد کے خلاف درج کروایا کہ رات کی تاریکی میں ہمارے گھر سے قیمتی زیورات اور نقدی لے کر یہ بھاگ گیا، اور پولیس نے وعدہ کیا کہ جب بھی واپس گاؤں آئے گا تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے گا۔ ساجد کے بعد مہربان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ ساجد کے بھائی کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا لیکن وہ کھیلوں میں بہت دلچسپی لیتا تھا۔ ایک کامیاب کرکٹر بننا اس کا خواب تھا، جبکہ ساجد کی بہن شمیلہ ساجد کی طرح بھائی کی طرح کافی ذہین لڑکی تھی۔ سنبل اپنے بیٹے سے جدا تھی لیکن پھر بھی وہ پرسکون تھی کہ میرے بیٹے کی زندگی سنور گئی۔ اگر وہ اس گاؤں میں ہوتا تو شاید ایسی زندگی نہ گزار پاتا، ہمیشہ جاہل رہتا اور ڈیروں کی غلامی کرتا، اور یہ بات سنبل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے زیورات فروخت کر کے اس نے اپنے چھوٹے بیٹے سلیمان کی خواہش پوری کی اور لاہور کی ایک اکیڈمی میں اس کو ایڈمیشن دلوایا، جہاں پر اس نے اپنی سکلز کو نکھارا اور کامیاب کرکٹر بن گیا۔ اس سے پہلے سلیمان شدید بیمار ہو چکا تھا، جس پر سنبل نے اس کے علاج پر بھی اپنے زیور فروخت کیے تھے۔ یہ وہ زیورات تھے جو اس کی ماں نے سنبل کو خفیہ طور پر دیے تھے تاکہ اگر اس کی بیٹی پر کوئی مشکل وقت آئے تو یہ زیورات اس کے کام آ سکے، مگر سنبل سارے زیورات اپنی اولاد پر لٹا رہی تھی۔ اس کی بیٹی شمیلہ چونکہ پڑھی لکھی تھی لہٰذا اس کے لیے بھی ایک اچھے خاندان سے رشتہ ہے۔ وڈیروں نے اس رشتے کی شدید مخالفت کی، مگر چونکہ وہ بہت بڑا بزنس مین تھا اور شمیلہ کو بہت پسند کرتا تھا لہٰذا وہاں وڈیروں کا زور چل نہ پایا اور یوں
سنبل تمام فکروں سے آزاد ہو گئی۔ اس کے 2 بیٹے اور بیٹی اچھی زندگی گزارنے لگے جس پر وہ پرسکون تھی، لیکن عمر کے اسی حصے میں بھی مہربان اس کو روز مارتا۔ ایک دن مہربان کو سخت بخار ہوا، اتنا شدید بخار ہوا کہ وہ کئی گھنٹے تک بے ہوش رہا، اور اس کی بیوی سنبل ساری رات اس کی خدمت کرتی رہی۔ جب بھی سنبل کو ہوش آتا تو وہ دیکھتا کہ اس کی بیوی اس کے سرہانے کھڑی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی ساری رات سو نہ پائی۔ صبح ہوئی تو مہربان کی طبیعت کافی بہتر ہوئی۔ وہ رو رو کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا۔ سنبل نے اسے فوراً معاف کر دیا، لیکن پھر بھی اس سے معافی مانگنا ختم نہ کیا۔ مہربان اسے کہنے لگا کہ میرا آخری وقت قریب ہے، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ شوہر کے آخری وقت میں سنبل نے اپنے شوہر سے کہا، مہربان میں تجھے دل سے معاف کرتی ہوں۔ معافی مانگتے ہوئے مہربان اس دنیا سے رخصت ہوا، اور اب گھر میں سنبل اکیلی تھی اور کافی بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن وہ خود اپنے لیے کھانا بناتی اور رات کو اکیلی سو جاتی۔ پڑوس کے ایک لڑکے نے، جس نے سنبل بی بی سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی تھی، اس نے یہ ضد کی کہ آپ ہمارے گھر ہمارے ساتھ رہیں، مگر وہ گھر میں اکیلی رہنا چاہتی تھی۔ بس وہ اس لڑکے سے اس بات کی درخواست کرتی کہ فون پر میری بات میرے بیٹوں اور بیٹی سے کروا دو۔ وہ لڑکا، جس کا نام نذیر تھا، اس نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی تھی کہ کسی طرح سنبل کی بات اس کی اولاد سے ہو سکے، مگر افسوس کہ اولاد اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ انہیں ماں بھول چکی تھی۔ سال گزر گئے، لیکن انہوں نے اپنی ماں کی خیریت تک دریافت نہ کی۔ اب تو حالت یہ تھی کہ اگر تیز ہوا کی وجہ سے دروازہ ہلتا یا پھر پڑوسی دروازے پر دستک دیتے تو سنبل کو ایسے محسوس ہوتا کہ اس کی اولاد اس سے ملنے کے لیے آ چکی ہے۔ وہ لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے جلدی سے دروازے پر آتی، لیکن دروازے پر آتے ہی اس کی امید دوبارہ ٹوٹ جاتی۔ جب 20 سے 22 سال بیت گئے، دو بیٹوں اور بیٹی نے سنبل سے رابطہ نہ کیا، نہ ہی رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو سنبل بی بی اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ لیکن وہ ماں تھی، عمر کے اس حصے میں بھی اس نے اپنے بچوں کے لیے سوچ رکھا تھا۔ اس نے نذیر سے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ نذیر اس کے کمرے میں آیا تو سنبل بی بی نے نذیر سے کہا، وہ جو چھت کے کونے میں تھیلا لٹکا ہے اس کو ذرا اتار کے لے آؤ۔ نذیر نے چھت سے وہ تھیلا اتارا، پھر اسے کھول کر دیکھا تو دنگ رہے۔ تھیلے کے اندر ایک سفید کپڑا تھا اور کپڑے کے اندر سونے کی 2 پائل تھیں۔ یہ اس نے شاید اس لیے سنبھال کے رکھی تھی کہ شاید میرے بچوں کو آخری وقت میں بھی کوئی مالی ضرورت نہ پڑ جائے، مگر بچے تو کروڑ پتی بن چکے تھے، انہیں اپنی ماں کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ لمحہ بہت دردناک تھا جب سنبل بی بی آدھی رات کو تنہا گھر میں وفات پا گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی روح پرواز کر گئی۔ شاید وہ مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن کوئی اس کی آواز سن نہ پایا۔ سنبل بی بی کو ان کے پڑوسیوں نے دفن کر دیا، مگر افسوس کہ اس کی اولاد اپنی ماں کے جنازے میں شریک نہ ہو سکی۔ جنازہ تو دور کی بات، ماں کی وفات کے بعد 7 ماہ گزر چکے ہیں، ابھی تک نہ اس کی بیٹی نہ اس کے دونوں بیٹے ماں کی قبر پر حاضر ہو سکے۔ وہ ماں جس نے اپنی اولاد کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جس نے اپنے بچوں کی خاطر اپنے شوہر کے ظلم برداشت کیے، آخری وقت میں اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔